اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل البیت مثابة للناس وامنا وصلی اللہ علی محمد رسولہ المصطفیٰ الذی ارسل اللہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی اہل بیتہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ حاضر ہوں اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ تمام تعریفیں تیری ذات کے لیے مخصوص ہیں۔ اے پروردگار، میں تیرے گھر کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تیرے گھر کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہونے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ وہ صدا ہے جو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کی اس پکار کا جواب ہے کہ جو پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آج بھی اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے خوش نصیب ہیں وہ خواتین و حضرات جو اس سعادت عظمیٰ کو حاصل کرتے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ نے اپنے گھر میں نہیں رہنا بلکہ خدا کے گھر میں جا کر خدا کا مہمان بننا ہے۔ اسی لیے حجاج کرام کے بارے میں ہے کہ ضیوف الرحمن، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ کتنی بڑی یہ سعادت ہے کہ ایک انسان اللہ کے ہاں اس کی مہمانی میں پہنچ جائے اور ان لمحات میں پروردگار عالم اس کا میزبان ہو۔ چنانچہ حج کی فرضیت کو پروردگار عالم نے مستطیع افراد پر واجب کیا ہے اور ان پر زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے کہ وہ خدا کے گھر کا حج کریں۔ اس کے علاوہ کچھ خوش نصیب افراد ایسے بھی ہیں جو بار بار اس سعادت کو حاصل کرتے ہیں، مگر کم از کم جیسا کہ یہ وجوب ہے، ہر مستطیع کو زندگی میں ایک بار حج کے لیے ضرور جانا ہے۔ میں اپنے گزشتہ پروگرامز میں بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ حج ایک عام سفر نہیں ہے، جیسے معمولی سفر آپ کرتے ہیں، کہیں وزٹ پہ جاتے ہیں۔ حج جو ہے وہ سفر کا ایک خاص طریقہ کار ہے اور قدم قدم پر وہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم مقدمات سے آگے گزر چکے ہیں، وہ سٹیپس جو آپ کو حج پر جانے سے پہلے لینے ہیں وہ پچھلے 3 پروگراموں میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ جانے والے حضرات جو ہیں وہ ان تمام اقدامات پر عمل کر رہے ہوں گے۔
جن میں طہارت ہے، وضو ہے، غسل ہے اور نماز کی صحیح قرأت ہے اور تھوڑا بہت واق ہے۔ اب قافلے جو ہیں وہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان سے حجاج جو ہیں وہ تقریباً پہنچ رہے ہیں اور باقی جگہوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ کی خدمت میں آج عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حج کے موقع پر ازدحام ہوگا، رش ہوگا، بہت سارے لوگ وہاں پر ہوں گے اور مختلف قسم کے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ نرم دل ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ غصہ کرنے والے ہیں، کچھ آپ کی بات سمجھنے والے ہوں گے، کچھ آپ کی بات نہیں سمجھتے ہوں گے۔ اس ازدحام میں راستہ تلاش کرنا، گزرنا کئی مرتبہ کوفت ہوتی ہے، بالخصوص طواف کے دوران دھکم پیل ہوتی ہے اور کئی دفعہ انسان کے شانے سے شانے ٹکراتے ہیں، پاؤں پر پاؤں پڑتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بڑے اطمینان کے ساتھ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر کسی کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو جائے تو وہ للہ معاف کر دیجئے۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ آپ اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ ان نون حجاج کے ساتھ سفر کرتے تھے تاکہ آپ ان کی خدمت کر سکیں۔ تو یہ اگر تصور نہ بھی ہو کسی کی خدمت کا تو پھر بھی کم از کم یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو اسے معاف کر دیا جائے۔ یہاں سے تمام افراد جو ہیں وہ انشاءاللہ مختلف ایئر لائنز کے ذریعے سفر کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ زیادہ سامان اپنے ساتھ نہ اٹھائیے، اس لیے کہ سامان کی وجہ سے آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بہت ہی لائٹ سامان رکھیے، وہاں پر ہر چیز اویلیبل ہے، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، کھانے سے لے کر پہننے تک۔ آج کل تمام قافلے جو ہیں وہ تقریباً پیکج کے اندر کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے ہیں، اس لیے آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ 3 یا 4 جوڑے کپڑوں کے زیادہ سے زیادہ آپ اپنے ساتھ لے جائیے۔ موسم وہاں پہ زیادہ گرم نہیں ہوگا لیکن سردی نہیں ہے، اس لیے اس کے حساب سے یہاں سے چلتے ہوئے جو سویٹر یا کوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے اس کو وہاں پہ جب ضرورت پڑے، اگر آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہو کہیں صبح کے وقت، تو اسے آپ وہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید زیادہ گرم کپڑے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ٹرالی بیگ اب اپنے ساتھ رکھیے جس میں مینا عرفات کے جو 3-4 دن ہیں ان میں اپنی ضرورت کی جو چیزیں آپ وہاں سے لے جائیں گے وہ اپنے ساتھ آپ رکھ لیں گے، اور باقی بڑا سامان جو ہوگا وہ آپ کے ہوٹل میں مکہ میں رہے گا، اور وہ ٹرالی بیگ آپ کو اٹھانا بھی آسان ہوگا۔ یہاں سے آپ جہاز پر بیٹھیں گے، گھر سے نکلتے ہوئے مستحب غسل کیجئے، اللہ کے گھر کی زیارت کا قربتاً اللہ، اور 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کیجئے قربتاً اللہ، تاکہ آپ کا سفر جو ہے اس کا روحانی سلسلہ گھر سے ہی شروع ہو جائے۔ راستے میں کوشش کیجئے کہ ادھر ادھر کی فضول باتیں نہ کیجئے۔ آپ کے قافلے میں جو زیادہ باتونی افراد ہوں ان سے پرہیز کیجئے، اور تسبیح اور ذکر میں مشغول رہیں اور دعائیں پڑھتے رہیں۔ آج کل وہاں پہ سامان کی تلاشی نہیں ہوتی، اس لیے کتابیں آپ لے جا سکتے ہیں، مگر پھر بھی بہت زیادہ اور بڑی بڑی کتابیں مت اٹھائیے۔ چھوٹی موٹی دعا کی کتابیں پاکٹ سائز جو ہیں وہ آپ اپنے سامان میں رکھ لیجئے، جہاز میں بھی ان کو آپ پڑھتے جائیں، اور وہاں بھی جب بھی موقع ملے آپ دعا اور ذکر اور تلاوت قرآن میں مشغول رہیں۔
جدہ ایئرپورٹ اور مدینہ ایئرپورٹ یہ دو ایئرپورٹ ہیں جہاں پر آپ لینڈ کریں گے۔ جدہ میں جانے والے افراد جو ہیں ان کے لیے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کو جوفہ جانا پڑے گا اور جوفہ سے ان کو احرام کی نیت کرنا ہے، اور اس کے لیے تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا ہے کہ اگر آپ جوفہ نہیں جاتے تو پھر اس کا کیا حل ہے۔ مزید بھی جو افراد اس کو نہیں سن سکے یا یہ سمجھنا چاہتے ہوں کہ اگر ہم مکہ کی جدہ جا رہے ہیں اور مکہ کی نیت سے جا رہے ہیں تو پھر ہمارے احرام کا کیا ہوگا، وہ یہاں پر لائیو کال کر سکتے ہیں اور ہم ان کو ان کی بات کا جواب دیں گے۔ مدینہ جانے والے خوش قسمت افراد جو ہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے احرام کی، اور وہ مدینہ میں اتریں گے، اور ایئرپورٹ بھی مدینہ مقدسہ سے زیادہ دور نہیں ہے، اور وہاں آپ جو ہے ایئرپورٹ سے نکل کے، ظاہر ہے تھوڑا ٹائم ایئرپورٹ پر لگتا ہے امیگریشن میں، اس کے بعد آپ کا میڈیکل چیک کرنے والے کھڑے ہوں گے، تو جنہوں نے میننجائٹس ویکسین لگوائے ہیں وہ اس کا کوئی سرٹیفکیٹ یا نرس کا جو کارڈ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنی جیب میں رکھیے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کسی کے پاس کارڈ نہیں ہے تو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ انشاءاللہ ویکسین لگوا چکے ہوں گے اور آپ کے پاس اس کا کاغذ ہوگا تو وہ احتیاطاً آپ اپنے ساتھ رکھیے۔ وہاں امیگریشن کے بعد پہلا کام ہوگا وہ آپ کا کارڈ چیک کریں گے۔ امیگریشن سے پہلے جب آپ جہاز سے اتریں گے تو آپ کو ایک لاؤنج میں بٹھا دیا جائے گا۔ جہاز کے اندر آپ کو ایک کارڈ دیں گے فارم قسم کا فل کرنے کے لیے، اس پر زیادہ لمبی چوڑی باتیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور سیکس لکھنا ہے میل یا فیمیل، اور پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ ڈیٹیلز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے کارڈ کے دو حصے ہوں گے، چنانچہ دوسرا جو حصہ ہے شارٹ، اس پر بھی یہی مختصر آپ نے ہدایات لکھنی ہے۔ چنانچہ پین آپ کی جیب میں ہونا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ آپ جہاز میں ہی اس کو فل کر لیں۔ لیکن جو افراد لکھ نہیں سکتے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ساتھیوں سے مدد لے لیں، یا جب آپ اتریں گے تو سعودیہ کا سٹاف جو ہے جس لاؤنج میں آپ بیٹھے ہوں گے وہ آپ کے پاس آئیں گے، اور اگر آپ جہاز سے کارڈ نہیں بھی لے سکے تو وہ آپ کو کارڈ بھی دیں گے اور فل کر کے بھی دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر لیڈیز الگ لائن میں لگیں گی اور جینٹس الگ لائن میں لگیں گے۔ یہاں سے آپ کو 2 ڈرافٹ ملیں گے، اور دونوں ڈرافٹس کو آپ نے اپنے یا پاسپورٹ میں رکھیں یا جیب میں رکھیں۔ پاسپورٹ میں رکھنے سے ہو سکتا ہے امیگریشن کے وقت جب سٹیمپ ہونی ہے یا اور جگہوں پر چیکنگ میں وہ کہیں آپ گم نہ کر دیں، تو ان کو دونوں ڈرافٹس کو، اور جو ضعیف افراد یا خواتین ہیں ان کے ڈرافٹ جو ان کے ساتھ افراد ہیں جو ان کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے پاس رکھیں، اور اگر بڑا قافلہ ہے تو بہتر ہے ڈرافٹ کے پیچھے جس کے نام کا ڈرافٹ ہو اس کا بلیک قسم کی جو کچی پینسل ہوتی ہے اس سے اس کا نام لکھ دیں تاکہ مکس اپ نہ ہو جائے، اور اگر کسی کا گم ہو تو پتہ ہو کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں سے امیگریشن سے فارغ ہو کر، میڈیکل سے فارغ ہو کر، اس کے بعد پھر آپ آئیں گے اپنے لگیج کی طرف، سامان اٹھائیں گے، اور وہاں سے وہ ایکس رے میں سے آپ کا سامان گزاریں گے، اور پھر آگے ٹرالیاں ہوں گی جس میں سامان وہ رکھتے جائیں گے، وہ افراد وہاں پر سامان اٹھانے والے موجود ہیں۔ صرف آپ نے اتنا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا سامان کس ٹرالی میں گیا ہے تاکہ جہاں آپ جا رہے ہوں وہ ٹرالی آپ کے ساتھ ہو۔ سامان باہر نکالنے کے بعد پھر آپ جائیں گے، معلمین کے آفیسز ہوں گے جس میں آپ نے وہ دونوں ڈرافٹ دینے ہیں، اور پھر وہ آپ کے پاسپورٹ پر سٹیمپ کریں گے، اور آپ کو ٹکٹس کا ایک پیپر کاپی ہوگی وہ آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ لگا دیں گے جس میں آپ کی بسوں کے ٹکٹ کے کوپن ہوں گے۔ تو وہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ صحیح طور پر وہ نتھی ہو چکا ہے۔
اس کے بعد آپ وہاں سے نکلیں گے، اور ہو سکتا ہے ٹریفک زیادہ ہو یا امیگریشن میں دیر لگ جائے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معمولی قسم کے حالات نہیں ہوتے، وہاں پر امیگریشن والوں پر بھی پریشر ہوتا ہے، باہر والوں پر بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو قافلہ سالار ہیں ان پر بھی پریشر ہوتا ہے۔ تو نہایت تحمل کے ساتھ، نہایت بردباری کے ساتھ جو مسئولین ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو آپ کام کرنے دیجئے، اور جہاں وہ آپ کو کہیں وہاں آپ آرام سے بیٹھیں، ادھر ادھر مت بھاگیں، اور اگر کسی کو کسی جگہ پر ضرورت کے لیے جانا ہو تو وہ اپنے گروپ لیڈر کو بتا کر جائیں، اور زیادہ ٹائم باہر نہ گزاریں، اور پھر آ کر وہاں بسوں پر بیٹھ کر انشاءاللہ ہوٹلوں کی طرف بڑھیں گے۔ تو راستے میں درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے یہ میں مدینہ والے افراد کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو مدینہ شہر شروع ہو جائے گا، اور آپ درود و سلام پڑھتے جائیے، اور جب آپ کو حرم کے مینار دور سے نظر آئیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیے، اور آپ کی اہل پاک پر درود پڑھیے۔ اس کے بعد آپ ہوٹلوں میں آئیں گے، رومز آپ کو الاٹ ہوں گے، تو ہو سکتا ہے مختلف قسم کے افراد جو ہیں وہ آپ کے روم میٹ بنیں۔ تو نہایت تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، جس روم میں بھی آپ جا رہے ہیں، جتنے بھی دوسرے افراد ہیں، آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ مجھے ان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ چنانچہ ان کے مزاج کی درستگی یا تھوڑی بہت طبیعت کی جو چیز ہے اس کو آپ تحمل کے ساتھ برداشت کریں۔ ہوٹل میں پہنچنے کے بعد آپ غسل کیجئے، اور ایک اچھا لباس آپ اپنے ساتھ رکھیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے اس کو پہنیے، اور غسل مستحب ہے زیارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ پہن کر آپ وہ لباس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جائیے۔ حرم جو ہے وہ 24 گھنٹے ابھی مدینہ کا کھلا رہتا ہے، تو وہاں مسئلہ ایک ہوگا کہ خواتین اور مرد جو ہیں وہ ایک جگہ سے حرم میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ تو جو آپ کے ساتھ گروپ لیڈر ہوں گے وہ بتائیں گے کہ خواتین کے اوقات کیا ہیں حرم میں جانے کے، اور راستے کون سے ہیں۔ تو پہلے دفعہ آپ کو تمام گروپ کو لے جائیں گے، اور وہاں پر ایک جمعی زیارت سب کی طرف سے پڑھی جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سلام کر کے پہلی بات یہ کیجئے کہ اے اللہ کے حبیب، قرآن مجید میں خدا نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ وہ افراد جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیا ہے، اور اے حبیب اگر وہ تیرے پاس آ جاتے ہیں اور آپ ان کی سفارش کر دیں، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، تو پروردگار ان کو معاف کر دے گا۔ تو اے اللہ کے حبیب، ہم اس زمانے میں تو نہیں آئے جب آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکتے تھے، لیکن آپ آج بھی زندہ ہیں، اپنی قبر میں تشریف فرما ہیں، اور ہماری باتیں سن رہے ہیں، اور ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے مگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اس زمانے میں ہوتے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، لیکن آج آئے ہیں اور گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے آئے ہیں۔ ہمارے گناہ، اور بالخصوص اپنے والدین کے گناہوں کے لیے پہلے دن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیجیے کہ خدا کا یہ وعدہ ہے، اور اے حبیب خدا، آپ کے قدموں میں آنے کا ہمیں یہ معاوضہ چاہیے، یہ بدلہ چاہیے، آپ کی طرف سے تحفہ چاہیے کہ آپ ہمارے گناہوں کی سفارش کریں کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب بھی جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تو اذن دخول کی ضرورت ہے۔ اگر عربی میں آپ نہ جانتے ہوں تو جس زبان میں بھی ہے، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، پنجابی میں بھی، آپ جو ہے وہ یہی کہہ دیں کہ اے اللہ کے حبیب، خدا نے آپ کے ہاں بغیر اجازت کے آنے سے منع کیا ہے، میں آنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت فرمائیے تاکہ میں آپ کی قدم بوسی کر سکوں۔ اس کے بعد دایاں پاؤں ہمیشہ مسجد کے اندر پہلا رکھیں،
اور پہلا پاؤں رکھتے ہی درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پھر 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور پہلی زیارت آپ اپنی طرف سے کریں۔ اس کے بعد جس زیارت پر بھی آپ جائیں گھر سے ہی نیت کر کے جائیں، مثلا دوسری زیارت والدین کی طرف سے کریں، تیسری زیارت دادا دادی نانا نانی کی طرف سے کریں، چوتھی زیارت اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے کریں، پانچویں زیارت اپنی اہلیہ بچوں کی طرف سے کریں، چھٹی زیارت اپنی تمام خالائیں جو ہیں ماموں پھپھیاں ان کی طرف سے کریں، ساتویں زیارت آپ کے جتنے مومنین دوست ہیں ان کی طرف سے کریں، آٹھویں زیارت جتنے دنیا کے مومنین فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے کریں، نویں زیارت جتنے دنیا میں مومنین زندہ ہیں ان کی طرف سے کریں۔ چنانچہ یہ آپ تقسیم کار کر لیجئے اور ہر زیارت کو کسی نہ کسی کی طرف سے انجام دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد پھر جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھیے، اور پھر 4 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے، 2 ہدیہ زیارت جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 2 رکعت زیارت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا۔ تو یہ باقی مسجد کے اندر نماز جو ہے وہ مسافر بھی پوری پڑھیں گے۔ ایک بات کا خیال رکھیے، سعودی عرب میں جب تک آپ رہیں گے بالخصوص یہ تکلیف مدینہ میں اور مسجد النبی میں آپ کو ضرور ہوگی، اور وہ ہے سجدے کی جگہ کا مسئلہ۔ چنانچہ علماء نے اجازت دی ہوئی ہے تمام مجتہدین نے کہ مسجد النبی کے اندر جو فرش لگا ہوا ہے ماربل کے سلیٹس ہیں، اگرچہ عام حالات میں وہی ماربل باہر ہو تو اس پر سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن مسجد النبی میں اور مسجد الحرام میں ان کے اوپر سجدہ جائز ہے۔ تو مسجد کے اندر جو ریاض الجنہ کا ایریا ہے، جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ آپ کا فرمان وہاں لکھا ہوا بھی ہے، اس جگہ کے کارپٹ کا رنگ بھی مختلف ہے، اور جو ستون ہیں ان کا کلر بھی مختلف ہے۔ آسانی سے آپ کو وہاں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے۔ تو وہاں آپ حج کے دنوں میں ہر وقت تو نہیں جا سکتے، لیکن اپنے پورے سفر میں کوشش کیجئے کہ 1-2 مرتبہ آپ وہاں پر ضرور جائیں، اور وہاں پر آپ جو ہے اپنے وقت کی قضا یا ادا نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور اگر موقع ملے تو اپنے مرحومین جو ہیں ان کی طرف سے زیارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی سلام اللہ علیہا، یا ان کی کوئی قضا نماز وہاں پڑھ دیں، اپنی بھی کوئی قضا نماز وہاں ضرور پڑھیں، کیونکہ وہ یقیناً آپ جنت کے اندر کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کا کوئی حصہ بھی ہے، آج کل توسیع ہو گئی ہے، مسجد ایکسٹینڈ ہوئی ہے، تو کہیں سے بھی آپ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی 1 رکعت کا ثواب 60,000 رکعت تک کی روایات ہیں۔ چنانچہ جتنا عرصہ وہاں رہیں زیادہ نمازیں پڑھیں، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی بہت اچھی بات ہے، اور وہاں تلاوت پڑھ کے قرآن مجید کا جتنا حصہ بھی آپ وہاں پڑھیں گے اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدہ اور 4 امام مظلوم جو وہاں دفن ہیں ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کیجئے۔ اگرچہ روایات میں ہے کہ مدینہ کے سٹے میں بھی ایک قرآن ختم کیا جائے اور مکہ کے سٹے میں بھی ایک قرآن ختم کیا جائے، لیکن مختلف قافلوں کے دن کم زیادہ ہوتے ہیں، تو اگر آپ زیادہ نہ بھی پڑھ سکیں تو کم از کم جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں وہ وہاں پر ضرور پڑھیے۔ اس کے بعد دعاؤں کی کتابوں میں مختلف اعمال ہیں، مختلف دعائیں ہیں، حرم کے اندر پڑھنے والی، مسجد النبی میں پڑھنے والی، وہ دعائیں بھی آپ ضرور پڑھیے۔ تو یہ ہو گئی مسجد النبی کی زیارت۔ اور ایک بات رہ گئی سجدے والی، تو جہاں پر جگہ نہ ہو
وہاں آپ نے کوئی طریقہ کار اختیار کرنا ہے، سجدے گاہ لے کر مت جائیے، اور علماء بھی منع کرتے ہیں، اس لیے کہ سجدے گاہ اگر آپ کے ہاتھوں میں انہوں نے دیکھ لیا تو اس کی وہ توہین کریں گے اور آپ کے ہاتھ سے چھین لیں گے، اور امام حسین علیہ السلام تک بھی گستاخی ان کی پہنچ جائے گی۔ تو اس لیے سجدے گاہ نہ لے جائیے، اور کوئی بھی اور چیز جس پر سجدہ جائز ہے اور وہ زیادہ نمایاں بھی نہ ہو، اپنے ہاتھ میں ٹیشو پیپر رکھ لیجئے، یا یہ جو کھجور کے پتوں کا پنکھا بنا ہوتا ہے وہ ہو۔ تو ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے میں ہیں؟ پیٹر برا سے سید محبوب حسین نقوی بول رہا ہوں۔ جی بسم اللہ نقوی صاحب فرمائیے۔ ہاں مولانا، میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، جی کہ میں مثلا شام میں گیا اور مکہ میں بھی مدینہ میں، تو قصر نمازیں کہاں کہاں پڑھنی ہوتی ہیں؟ یعنی یہ مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے، یہ پلیز مولا پنجتن پاک آپ کو اس کی جزا دے، میرا یہ کنفیوژن دور کریں تھوڑا سا، کہ قصر نمازیں میں کہاں پڑھوں؟ نجف میں کربلا میں، یا شام میں، مکہ معظمہ میں، تو یہ کہاں پر میں نے قصر پڑھنی ہے، کہاں پہ میں نے مکمل نماز جی پڑھنی میں ہے؟ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ سنتے رہیے، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، پروگرامز بھی ہمارے اتنے زیادہ نہیں رہے، اور حج کی ڈیٹیلز بھی کافی رہ گئی ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ تو کویسچن کرنے والے حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہو آپ اسی مناسبت سے سوال کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ پروگرام ہمارے لیے مفید ہو سکے۔ تو محبوب حسین نقوی صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اختیار ہے نمازی کو کہ وہ پوری نماز پڑھے یا قصر پڑھے۔ وہاں بھی مسافر جو ہے اس کے لیے قصر پڑھنا واجب نہیں ہے، پوری پڑھنا، لیکن اس کو اختیار ہے۔ اور جتنے بھی دیندار لوگ ہوتے ہیں اور جتنے بھی مومن لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نماز جہاں پوری ہو سکے وہ پوری پڑھے، تاکہ جتنا زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے اتنا کم ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں روایت ہے کہ مدینہ سے لے کر شام تک اس پورے کٹھن سفر میں جہاں بھی قافلہ رکتا تھا بی بی 10 دن کی نیت کر لیتی تھیں اور نماز پوری پڑھتی تھی۔ اب ان کے تو اختیار میں نہیں تھا کہ ان کو فوراً چلا دیا جائے یا دوسرے دن چلا دیا جائے، لیکن وہ اپنے اختیار کے لحاظ سے کہ اگر میرا اختیار ہوگا تو میں یہاں 10 دن رہوں گی، اور یہ نیت فرماتی تھیں اور نماز پوری پڑھتی تھی۔ تو چنانچہ جو وہاں پر 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کو اختیار ہے پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں۔ سب سے پہلے ہے مسجد الحرام، اس کے بعد ہے مسجد النبی، اس کے بعد ہے مسجد اقصیٰ، اور اس کے بعد ہے مسجد کوفہ جو نجف اشرف کے ساتھ ہے۔ یہ 4 جگہیں ہو گئیں، اور 5ویں ہے حائر امام حسین علیہ السلام۔ آپ کی قبر اطہر کے چاروں طرف ایک حاشیہ لگا ہوا ہے جس کو حائر حسینی کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جب متوکل علیہ اللعن والعذاب نے آپ کی قبر کو ختم کرنے کا ارادہ کیا اور فرات کا رخ بدل کر آپ کی قبر کی طرف پانی بھیجا، تو چاروں طرف پانی کھڑا ہو گیا اور آپ کی قبر تک نہ پہنچا۔ چنانچہ جہاں سے پانی نے دائرہ کھینچا اس جگہ کو کہتے ہیں حائر حسین، اور وہ جگہ بہت کم ہے، اور رش میں تو وہاں کھڑا بھی آدمی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہاں بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کو اختیار ہے کہ مسافر بھی پوری پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو مسافر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ نماز قصر پڑھے یا پوری پڑھے۔ امید ہے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا۔ ہم اپنے بیان کی طرف پلٹتے ہیں کہ سجدے کا کوئی طریقہ آپ ضرور نکالیے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر سے ہی آپ جا نماز کے اندر سجدے کی جگہ پر کھجور کے پتے 4-5 لے کر
یا جو پنکھے کھجور کے بنے ہوتے ہیں، یا یہاں بھی چائنا کی بنی ہوئی تنکوں کی جہاں نمازیں ملتی ہیں، تو اس کا کوئی پیس کاٹ کے تو اس کو ایک حاشیے کی صورت میں سجدہ گاہ پر لگا لیں، تو وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں اور جہاں بھی نماز پڑھیں اس کو بچھا لیں۔ اور اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ نہ بچھا سکتے ہوں تو اس کو فولڈ کر کے اپنے سامنے رکھ لیں، اور ایسے رکھیں کہ وہ جو جگہ جہاں پر آپ نے سجدہ دینا ہے وہ اوپر آ جائے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی نوٹس نہ لے کہ آپ سجدے کے لیے کوئی خاص اہتمام کر رہے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو فوراً آپ کے پاس پہنچ جائیں گے اور آپ کی توہین بھی کریں گے اور وہ چیز بھی آپ سے چھین لیں گے۔ باقی رہ گئی نماز واجب جو ہے پنجگانہ، تو اگر آپ حرم کے قریب ہیں تو پھر آپ جماعت کے ساتھ ضرور شامل ہوں۔ کسی صورت میں یہ جائز نہیں سمجھتے تمام مراجع عظام کہ جماعت کے اوقات میں اگر آپ باہر ہیں، پبلک میں ہیں، تو جہاں جماعت کھڑی ہو رہی ہے یا مسجد کے اطراف میں ہے تو آپ نماز نہ پڑھیں اور ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آپ ہر صورت میں شامل ہوں جماعت کے ساتھ، لیکن چونکہ ان کی نماز اور ہماری نماز میں بہت فرق ہے، اس لیے پیش نماز کی جو علامات ہیں یا ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی۔ اگرچہ آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آقا خامنائی کے نزدیک ان کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ جائز ہے، لیکن باقی مراجع عظام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی قضا کی نیت کر کے ان کے پیچھے آپ نماز پڑھیے اپنی قرت کے ساتھ۔ جیسا جماعت میں ہوتا ہے کہ پہلی 2 رکعتوں کی 2 سورے جو ہیں وہ ماموم جو ہے وہ نہیں پڑھتا، اس پر پڑھنا حرام ہے، چاہے وہ مغرب کی نماز ہو چاہے وہ ظہر کی ہو۔ تو اس جماعت میں آپ نے پوری نماز خود پڑھنی ہے اور آہستہ پڑھنی ہے، اور جماعت کے ساتھ ہی رکوع ہو، ان کے ساتھ ہی سجدے ہوں، یہ معلوم نہ ہو کہ آپ ان کی جماعت میں شامل نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے وقت کی نماز جو ہے وہ اس کے بعد آپ الگ سے ادا کر لیجئے۔ اگر آپ کی طبیعت پر یہ بار گزرتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر نماز کے اوقات کا خیال رکھیے اور اپنے آپ کو باہر نہ لائیے اور اپنے ہوٹل میں رہیں، اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر نکلیں۔ ہمارے تجربے کے لحاظ سے ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ جب اذان ہو اور اقامت کے بعد نماز کھڑی ہو جائے تو عموماً ہوٹل نزدیک ہی ہوتے ہیں، تو آپ ایسے وقت میں نکلیے جب نماز شروع ہو گئی ہے، تو اب آپ حرم کی طرف اگر چل رہے ہیں تو کوئی شخص آپ کو خلاف نہیں سمجھے گا، ہر آدمی دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ آپ نماز میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جاتے جاتے آپ وہاں جب پہنچیں گے تو نماز تمام ہو جائے گی، آپ کو جگہ بھی مناسب مل جائے گی، کیونکہ جب نماز ختم ہوتی ہے یا شروع ہوتی ہے دونوں اوقات میں ازدحام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو حرم میں پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ حرم کے ان حصوں میں پہنچ جائیں گے جن میں عام طور پر آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو چنانچہ اس صورت میں آپ وہاں پہنچ جائیے اور نماز جو تمام ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ اپنے وقت کی نماز پڑھ لیجئے۔ عموماً مکہ اور مدینہ میں جنازے بہت پڑھے جاتے ہیں۔ نئے جانے والے افراد کی اطلاع کے لیے عرض ہے، نماز جب ختم ہوتی ہے تو وہ پھر صلاۃ المیت کا اعلان ہوتا ہے اور پھر سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیے احتراماً، اور پھر وہ عموماً جنازہ پڑھا جاتا ہے نماز کے بعد۔ اب آتے ہیں بقیع کی طرف۔ بقیع میں بہت ساری زیارات ہیں۔ سب سے پہلے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کونین، آپ کی قبر کا کوئی واضح نشان نہیں ہے، روایات میں اختلاف ہے، اور ائمہ علیہم السلام بھی نہیں چاہتے تھے، خود امیر المومنین نہیں چاہتے تھے، اور خود جناب سیدہ نہیں چاہتی تھیں سلام اللہ علیہ مجمعین کہ آپ کی قبر ظاہر ہو۔ بی بی نہیں چاہتی تھیں کہ کچھ افراد جن سے ان کو اذیت ہوئی ہے
وہ ان کی قبر پر آئیں۔ اور آج بھی بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں، اور اگر آپ نے دیکھنا ہو تو حج پر تشریف لے جائیے، عمرے پر تشریف لے جائیے، آپ کو بقیع میں اور حرم النبی میں وہ مکروہ چہرے نظر آئیں گے کہ جن میں کبھی آپ کو شمر کی جھلک نظر آئے گی، کبھی خولی کی جھلک نظر آئے گی، کبھی یزید کی جھلک نظر آئے گی، کبھی شیطان کی جھلک نظر آئے گی، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی گستاخ ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے بھی گستاخ ہیں۔ تو چنانچہ وہاں پہ آپ جب زیارت کے لیے جائیں تو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر دیکھتے ہیں، کون ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون صاحب، کہاں سے؟ ذاکر حسین جین کے ڈیٹ سے کرگل۔ ثاقب حسین جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ میرا جناب مولانا صاحب سے برق مشرقین میں جو حج کے مسئلے میں اس میں شرکت کرنا کتنا اہمیت ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں، آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہزادی کی روایات میں 3 جگہوں پر قبریں ہیں، اور ان تینوں قبروں پر یعنی مقامات پر زیارت کرنی چاہیے۔ ایک روایت ہے کہ شہزادی اپنے گھر میں دفن ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ ریاض الجنہ میں دفن ہیں، اور تیسری روایت ہے کہ آپ بقیع میں دفن ہیں۔ بقیع کے اندر قبر کا نشان موجود ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں جو روایات ہیں وہ جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام، علی علیہ السلام کی والد ماجدہ کی قبر ہے، اور جناب سیدہ کی قبر اگر بقیع میں بھی ہے تو اس کا نشان نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ تینوں جگہوں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کیجئے۔ سیدہ کے بعد 4 ائمہ مظلوم، ان کے اپنی دادی جناب فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں 4 ائمہ دفن ہیں۔ جیسے یہ ہاتھ کی 4 انگلیاں ہیں، ایسے 4 قبریں ہیں۔ تو دائیں سے بائیں طرف سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام کی قبر ہے، اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام ہے، اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اور ان کے سرہانے ایک الگ قبر ہے، وہ جناب عباس ہیں ابن عبد المطلب، حضور کے چچا۔ تو یہ ایک جگہ پر جو 6 قبریں ہیں، 4 ائمہ علیہ السلام، ان کے آگے حضرت عباس، اور ان کے دائیں طرف جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام۔ تو چنانچہ مرد حضرات جو ہیں وہ بقیع کے اندر جائیں گے، اور 2 اوقات ہیں بقیع میں جانے کے۔ ایک صبح کی نماز جب ختم ہوتی ہے تو گیٹ کھولتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد۔ جتنے دن آپ مدینہ میں رہیں، آپ کوشش کریں دونوں اوقات میں آپ وہاں ضرور جائیے۔ ائمہ علیہ السلام کی قبروں کے سامنے زیارت پڑھیے، وہاں پر کتابیں کھینچ لیں گے اپنے آپ کے ہاتھ سے، کوشش کیجئے کہ کتاب اگر لے بھی جائیں تو چھپا کر لے جائیں، فوٹو کاپی زیارت کی لے جائیے، اور نہ بھی لے جائیں تب بھی اپنے درد دل کو آپ اپنی زبان میں بیان کرتے رہیے۔ وہاں پر کھڑا ہونا ہی عبادت ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ائمہ کی قبر پر جا کر کھڑا ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ یہاں ہمارا ایک قیمتی خزانہ ہے، اور ہم اس اپنے خزانے کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں وہ مقدس چیزیں ہیں جن کی تڑپ ہمارے دل میں ہے، اور ہم ان جگہوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ آپ کو دھکے دیں گے، وہ آپ کو ہٹائیں گے، ان کے ساتھ الجھیے نہیں، لڑیے نہیں۔ ہر زبان میں وہ باتیں کر رہے ہوں گے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگلش میں، جو زبان بولنے والے وہاں لوگ جاتے ہیں، اس ہر زبان کا آدمی انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہوگا، جو یہی کہے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر کوئی قبر نہیں ہے،
کسی کو پتہ نہیں ہے کس کی قبر ہے، ہاتھ دعا کے لیے بلند نہ کیجئے، کسی کا نام لے کر سلام نہ کریں، صرف یہ کہیں السلام علی دار المومنین والمسلمین یا اہل القبور، اور کسی کو نہ بتائیے یہ کس کی قبر ہے۔ بہرحال ان سے الجھنا یا مناظرہ کرنا یا لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ چنانچہ جہاں سے ہٹا دیں ہٹ جائیں، جہاں سے روکیں رک جائیں، جہاں کہیں کتاب بند کر دو بند کر دیں، جہاں کہیں خاموش ہو جاؤ آپ خاموش ہو جائیں، اور کوشش یہ کیجیے کہ پھر دوبارہ وہاں پہنچ جائیے، اور رش کا وہاں پر ہونا ضروری ہے تاکہ باہر سے دیکھنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ اتنا رش یہاں کیوں ہے، یہ کون مقدس ہستیاں ہیں کہ جو یہاں دفن ہیں، کہ جن کی وجہ سے یہ لوگ یہاں کھڑے ہیں۔ خدا آباد رکھے ایرانی قوم کو، جنہوں نے ہمارے مذہب کا نام دنیا میں روشن کیا ہے، جنہوں نے بڑی جرت کے ساتھ اور بہت ہی دلیرانہ طور پر پوری دنیا میں شیعت کو واضح طور پر اعلان کیا ہے، تو جس سے ہمیں بھی تھوڑی بہت ہمت مل گئی ہے اپنے آپ کو شیعہ کہنے کی۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ۔ کون بھائی کہاں سے؟ حضرت قبلہ میں جی میں سید ذوالفقار علی پاکستان سے عرض کر رہا ہوں جی۔ جی جی بسم اللہ۔ ہلو جی جی بسم اللہ، آپ آن ایئر ہیں، بات جناب کیجیے۔ آپ کا جی جی میں آپ کا لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں جی، تو میری یہ عرض ہے جی کہ ہمیں حج کے موقع پہ یا عمرے پہ جب طواف کعبہ کرتے ہیں تو ایک دایاں کندھا جی ہمیں کرنا پڑتا ہے جی، وہ چادر نیچے کرنی پڑتی ہے، اور دوسرے جو ہیں سارے وہ انہوں نے لپیٹی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ جی کہ اس میں کیا ائمہ معصومین نے ایسا کیا جی؟ جی دوسرا یہ جی کہ جب وضو کا طریقہ ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے جی، بتا دیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ ٹھیک بہت شکریہ جی۔ ٹھیک، شکریہ آپ کا۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بقیع کے اندر نہایت احترام کے ساتھ جائیے، بہتر ہے جوتے اتار کر جائیے، تاکہ آپ کو دیکھنے والے کو یہ احساس ہو کہ یہاں کوئی خاص جگہ ہے۔ ظالموں نے کوشش کی ہے کہ اہل بیت کے نشانوں کو مٹایا جائے، دنیا کو پتہ نہ چلے کہ یہ ائمہ علیہم السلام کس قدر کے مالک ہیں، خدا نے ان کو کیا عزت دی ہے، اور آج ان کی قبروں کے ساتھ بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ لیکن آپ جتنا کر سکتے ہیں اس بات کا اظہار کیجئے کہ دنیا آپ کو دیکھ کر سمجھے کہ یہاں کچھ ہے جس وجہ سے لوگ جمع ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایرانیوں کو خدا آباد رکھے اور ان کو ظالموں کے شر سے خدا محفوظ رکھے، جنہوں نے دنیا کو دکھایا ہے وہاں دعائے کمیلیں پڑھ کے، وہاں گریہ کر کے، وہاں زیارتیں پڑھ کے کہ دنیا والو آؤ دیکھو جنت البقیع میں کون کون دفن ہے۔ یہ ہے حسن مجتبیٰ، جن کو پیغمبر اپنے دوش پر بٹھا کر کبھی مسجد اور کبھی گھر کی طرف آتے تھے۔ یہ ہے سید الساجدین زین العابدین، اور یہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام، جن کو پیغمبر نے سلام بھیجے تھے، اور یہ ہے جعفر صادق علیہ السلام کہ جو احیاء دین اسلام جنہوں نے کیا، اور آج تک اسلام کی بقا جو ہے وہ مرہون منت ہے علمی لحاظ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ تو ان ہستیوں کا تعارف کروانا میں سمجھتا ہوں ہمارے اوپر واجب ہے، مگر اس کے لیے طریقہ کار نہایت ہی مناسب اختیار کیا جائے، کسی سے الجھا نہ جائے۔ اس کے بعد بقیع میں اور بھی زیارتیں ہیں، وہاں سے آپ آگے بڑھیں گے تو حضور کی جو منہ بولی بیٹیاں ہیں وہ تینوں کی وہاں قبریں ہیں۔ اس کے بعد حضور کی ازواج کی قبریں ہیں، جناب ام سلمہ ام حبیبہ کے علاوہ باقی ازواج مطہرات بھی وہاں دفن ہیں۔ پھر آگے حضرت عقیل ابن ابی طالب ہیں، اور ان کی پائنتی میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں۔ تو تھوڑی دیر آپ آگے بڑھیں گے تو پھر ایک اور قبر آئے گی، وہ الگ سی قبر ہے، وہ حضرت ابراہیم حضور کے فرزند جو امام حسین علیہ السلام کے ہم عمر تھے،
اور بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. پھر ان کی قبر ہے. اس سے آگے واقع حرہ یزید ملعون نے جو مدینہ کو تاراج کیا تھا اور اس میں جو لوگ شہید ہوئے وہ وہاں پر دفن ایک 4 دیواری ہے. اور اس میں احد کے وہ زخمی جو میدان احد میں شہید نہ ہو سکے اور زخمی حالت میں مدینہ لائے گئے اور یہاں پر وہ شہید ہوئے تو وہ بھی وہیں اسی 4 دیواری میں دفن ہیں. وہاں پر شہداء کو سلام. اور ان کے سامنے ہی مقابل میں ایک جگہ ہے جس کا نشان نہیں ہوگا مگر آپ اس کو سلام کیجئے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قبر ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آمنہ بول رہی ہوں برمنگھم سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر اہل سنت جماعت سے اور عورت بیوی شیعہ ہو تو پھر بیوی کو اپنے خامد کے ساتھ حج کرنے جانا چاہیے یا پھر اس کو علیحدہ شیعہ گروپ کے ساتھ عورت کو جانا چاہیے؟ ٹھیک. تو ہمارے لیے پلیز دعا بھی کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں اور بڑا دل کر رہا ہے کہ ہم بھی جائیں اور ہمارے لیے دعا بھی فرما دیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا بہن. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بقیع کی زیارات کے ٹائم میں نے آپ کو بتا دیے اور وہاں پر جانے کا بتا دیا. اور شہدائے احد کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے اور اس سے تھوڑا آگے جناب حلیمہ سعدیہ جو حضور کی دایا ہیں ان کی قبر ہے. اور پھر آپ واپس آئیں گے تو جنت البقیع کے گیٹ سے آگے کر کے 3 قبریں ہیں. 2 حضور کی پھوپھیاں ہیں جناب صفیہ و عاتقہ علیہم السلام اور ایک حضرت عباس کی والدہ جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین علیہ السلام. یہ قبریں ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے صحابہ کرام اور شہداء اور مومنین وہاں دفن ہیں. سب کو سلام کیجئے. سب کے لیے فاتحہ وہاں ضرور پڑھیے. نمازیں جو ہوں گی پھر زیارت کی وہ آپ کو 4 ائمہ کی زیارت کی نماز پڑھنی ہے. تو پہلے عرض کیا تھا 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، 2 جناب شہزادی کونین کی اور پھر 4 ائمہ ہیں تو 2 ان کی. تو یہ 8 رکعت بنے گی ائمہ کی، 2 شہزادی کی، 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو 12 رکعت نماز اب آپ نے پڑھنی ہے. اور بہتر یہ ہے کہ یہ ساری زیارت کی نمازیں آپ جو ہے وہ مسجد النبی میں پڑھیں تاکہ آپ کو ثواب زیادہ ہو. تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک پر جاتے ہیں اور جو سوال آئے ہیں ان کے جواب بھی دیں گے اور مزید جو کالر ہمیں کال کریں گے انشاءاللہ ہم ان کی بات بھی سنیں گے. تو آپ دیکھتے رہیے. ہم تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ مناسک حج کے سلسلے میں یہ پروگرام ہدایت ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہے تھے مدینہ کی زیارات کے بارے میں اور کچھ سوال آئے. پہلے میں ان کے جواب دے دوں تو اس کے بعد پھر باقی تفاصیل مدینہ کے سلسلے میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں. ثاقب حسین صاحب نے سوال کیا کہ برات المشرکین کا جو جلوس نکلتا ہے مکے میں اس میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں. تو عرض یہ ہے یہ بہت بڑا فلسفہ ہے اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ حج کا مقصد کیا ہے اور پروردگار عالم حج کے ذریعے کیا چاہ رہا ہے. تو یہ اتنے لوگوں کو گھروں سے نکال کر اتنا پیسہ خرچ کروا کے صرف طواف، نماز یا زیارت مقصود نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ جو اجتماع کیا ہے اس سے مراد عظمت اسلام کا اظہار ہے اور براءۃ المشرکین، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا امیر المومنین علی علیہ السلام کے ذریعے کہ جب سورہ توبہ نازل ہوئی کہ یا علی آپ جائیے، پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا، لیکن پھر خدا کی طرف سے حکم آیا کہ اے پیغمبر آپ یا خود جائیے یا وہ جائیے جو آپ میں سے ہو۔ تو آپ میں سے کون ہے؟ یہ بھی قرآن ہی بتائے گا کہ میدان مباہلہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے صحابہ کرام میں سے صرف امیر المومنین علی علیہ السلام کو اختیار کیا اور ان کو اپنا نفس بنا کر آپ تک لے گئے، اور 2 دفعہ جو مواخات ہوئیں اس میں بھی ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا، لیکن علی کے لیے ہمیشہ یہی کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو کسی اور کا بھائی کیسے ہو سکتا ہے، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ چنانچہ پھر علی علیہ السلام گئے اور آپ نے سورہ توبہ، سورہ براءت کی آیات کو وہاں تلاوت فرمایا۔ تو چنانچہ حج کا مقصد یہی ہے کہ مشرکین، دشمنان خدا، دشمنان اسلام سے ایک بہت بڑی جمعیت اکٹھے ہو کر اسلام کی شوکت کا اظہار کرتے ہوئے دشمنان خدا سے برات کا اظہار کرے۔ لیکن سعودی سیاست جو ہے اس کے لحاظ سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، ٹائم بھی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا، پہلے ایرانی کتنے شہید کیے گئے۔ تو بہرحال احتیاط کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے وہ وہاں پر اگر کوئی جلوس کا اہتمام ہوتا ہے کسی ایریے میں تو اس میں شامل ہونا اچھی بات ہے، ضروری ہے، جانا چاہیے۔ تو سید ذوالفقار شاہ صاحب پاکستان سے انہوں نے سوال کیا، تو وہ کہہ رہے تھے کندھے کے بارے میں، تو برادر کندھا ہمارے ہاں نہیں کھولتے احرام کی صورت میں، برادران اہل سنت کے ہاں ایک کندھا جو ہے وہ طواف کی کچھ چکروں میں کھولا جاتا ہے، مگر ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ جب بھی مرد احرام باندھے گا تو پورے ٹائم میں چاہے وہ طواف میں ہو یا نہ ہو، دونوں کندھے جو ہیں وہ کور کرنے ہیں، اور بالخصوص جہاں پر خواتین ہوں وہاں تو مرد کا پردہ شانوں کا اور سینے کا واجب ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ جائز نہیں ہے، ہاں ہمارے برادران ایسا کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے حج میں جو جتنا بھی فرق ہیں وہ ہمیں نظر انداز نہیں کرنے چاہیے۔ اور آمنہ بہن نے برمنگھم سے سوال کیا، تو ان کی خدمت میں بھی یہ عرض ہے کہ اگر آپ کے شوہر سنی ہیں اور آپ شیعہ ہیں تو قافلے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حج آپ نے شیعہ فقہ کے حساب سے کرنا ہے، یعنی اس میں احرام باندھنا جو ہے وہ کہاں سے آپ نے باندھنا ہے اس کا خیال کرنا ہے، جیسے ہم نے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا، اور دوسرا طواف النساء ہے، وہ ہمارے ہاں ضروری ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ تو یہ احتیاطیں جو ہیں اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ خود یہ سارا کر سکیں گی اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ شیعہ فقہ میں حج کا کیا ہے، تو پھر آپ کسی بھی قافلے میں چلی جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں تو پھر آپ کا حج تب ہوگا جب آپ ایک شیعہ عالم دین کے ساتھ ہوں گی اور وہ آپ کو حج کے احکام وہاں پر بتائیں گے۔ تو جیسے آپ گھر کے ماحول میں آپ کے خامن سنی ہیں اور آپ شیعہ ہیں اور آپ اپنی شیعت کو بچائے ہوئے ہیں اور اس کی فقہ پر عمل کرتی ہوں گی، تو انشاءاللہ وہ عمل آپ کا خدا قبول کرے گا۔ تو اسی طرح حج پر بھی فقہ جعفریہ کے مطابق آپ کو حج کرنا ہے۔ تو مدینہ میں آپ کی خدمت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اور بھی مقامات ہیں زیارت کے، تو اور ایک دن قافلے والے آپ کو لے جائیں گے، جس میں ایک مسجد قباء ہے جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا ایک عمرے کا ثواب ہے، تو اس لیے وہاں ضرور جائیے۔ اور جہاں بھی آپ زیارت کے لیے جائیں، یہ ہمارا بڑا تلخ تجربہ ہے، بالخصوص
خواتین ہماری مائیں بہنیں وہ جب جاتی ہیں تو وہاں باہر سامان پڑا ہوتا ہے، بیچنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، تو زیادہ توجہ ان کی خریداری پر رہتی ہے، تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ خریداری آپ کسی وقت بھی آرام سے کر سکتے ہیں۔ مدینہ مکہ میں بازار حج کے موسم میں تو 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر دیکھتے ہیں، کون ہے جی؟ السلام علیکم۔ امیر صدیقی مدینہ منورہ سے۔ امیر صدیقی مدینہ منورہ سے، جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی صاحب کیا حال ہے؟ کیا کوئی سوال پوچھیں گے آپ؟ جی جناب، میری وائف آنا چاہتے ہیں، ان کو تکلیف ہے ذرا گوڑوں کی، جی تو اس لیے وہ اب چیئر پر جانا چاہتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے۔ جی تو علماء سے مشورہ کیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے تو ان کو باہر اوپر جو ہے حرم کے اوپر آپ کو جو ہے نا ان کا طواف ہوگا۔ جی یہ ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط؟ میں اسی سے تعلق رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے، میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ تو میں اب خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری بہن آمنہ جو ہے ان کے سوال کا جواب ہو گیا، اور مدینہ کی باقی زیارات کے سلسلے میں تو ماؤں بہنوں سے خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ شاپنگ کی طرف توجہ نہ دیں۔ اگرچہ خرید و فروخت حرام نہیں ہے، لیکن آپ ایک ٹائم رکھ لیں، ایک دن رکھ لیں، اور اس میں آپ جو ہے وہ شاپنگ کے لیے جائیے۔ ہر وقت شاپنگ کرنا، محرموں میں آتے جاتے راستے میں بھیڑیں لگی ہوئی ہوں گی، وہ لوگ بیچ رہے ہوں گے۔ اگر سارے لوگ اتفاق کر لیتے کہ ہم ہر وقت حرم آتے جاتے شاپنگ نہیں کریں گے تو یہ تکلیف بھی نہ ہوتی، اور وہ لوگ راستہ روک کر بھی نہ بیٹھتے۔ تو جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے تو وہاں بھی یہی صورتحال ہوگی، تو بہت ساری زیارتوں پر جانا ہوتا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے مسجد قباء ہے، تو اس میں جب آپ جا رہے ہیں تو بجائے خریداری کے زیادہ ٹائم مسجد میں گزاریے۔ 2 رکعت کا ثواب ایک عمرے کا ثواب ہے۔ 2 رکعت اپنی طرف سے پڑھیے، کوئی وقت کی نماز واجب ہے تو وہ پڑھیے، کوئی قضا پڑھیے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے، جن کی طرف سے بھی آپ 2 رکعت پڑھیں گے سب کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ 5-10 ریال بچائیں آپ، یا 1-2 رکعت پڑھ کے پورا عمرہ حاصل کریں۔ مسجد قباء کی زیارت ہوگی، تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی مسجد جمعہ ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، اور اس کے قریب ہی آج کل جانے نہیں دیتے۔ تو اگر آپ کے پاس ساتھ شیعہ ڈرائیور ہوگا تو وہ یہ چیزیں بتائے گا کہ مسجد رد الشمس ہے، جس کو گرا دیا گیا ہے، اور وہاں آج کل قبرستان ہے، جہاں پر امیر المومنین علی علیہ السلام کی گود پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور عصر کی نماز قضا ہونے والی تھی، قضا نہیں ہوئی تھی، قضا ہونے والی تھی، اور امیر المومنین کی آنکھ سے آنسو گرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ تو کہا میں آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن میں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو وہاں پر امیر المومنین کے لیے سورج واپس آیا تھا۔ تو اس مقام پر جو ہے وہ زیارت کی جگہ ہے، افسوس ہے وہاں نہ اترنے دیں گے نہ کچھ پڑھنے دیں گے، بہرحال آپ کو دکھا دیں گے۔ ساتھ ہی ایک جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت سلمان فارسی کا باغ تھا، وہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی باغ تھا، اور پھر آگے اسی ایریے میں آپ کو ایک سائڈ سے بتا رہا ہوں، تو یہ شار علی ابن ابی طالب ہے، جو مدینہ حرم سے چلتی ہے اور مسجد قباء تک جاتی ہے۔ اس کا نام ہے شار علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو وہاں پر شیخ محمد علی عمری جو کہ فوت ہو گئے ہیں، اور مدینہ کے بہت ہی بزرگ عالم دین تھے، آج ان کے فرزند ہیں شیخ کاظم عمری حفظہ اللہ، تو وہ باغ امام حسن علیہ السلام کے نام سے انہوں نے ایک امام بارگاہ بنایا ہوا ہے، وہاں بھی مومنین جاتے ہیں، اور ایک دن کی نماز ظہرین جماعت کے ساتھ، اور پھر وہاں پر لنگر امام حسن علیہ السلام پیش کیا جاتا ہے۔
آپ سے گزارش ہے کہ وہاں بھی ایک دن ضرور جائیے، اور مدینہ کے اس گھٹن والے ماحول میں، بقیع میں جو آپ کو اذیت ہوگی، جو حرم میں آپ کو سہنا پڑے گا اپنے شیعہ ہونے کی وجہ سے، تو جب آپ باغ میں جائیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ وہاں آپ مومنین کے چہرے دیکھیں گے، علی ولی اللہ کی صدائیں دیکھیں گے، سجدہ گاہیں دیکھیں گے، اور وہاں بھی آپ ایک دن ضرور جائیے۔ اس کے علاوہ سب سے مہم جو زیارت ہے مکہ مدینہ منورہ میں، وہ حضرت حمزہ خیر الشہداء، ہاں، جنگ احد کے میدان میں جہاں پر آپ شہید ہوئے تھے، وہاں آپ کی قبر ہے، اور آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جحش جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، اور زینب بنت جحش جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ام المومنین ہیں، ان کے بھائی ہیں۔ ان کو غسیل الملائکہ بھی کہتے ہیں، اور شادی کے بعد پہلی رات کے بعد دوسرے دن وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبداللہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ تو یہ دو قبریں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو شہداء باقی ہیں ان کی اکٹھی قبروں کی جگہ ہے۔ احد میں بھی ملعون جو ہیں وہ بڑی سختی کرتے ہیں، کتابیں کھینچتے ہیں، وہاں بھی ذرا احتیاط سے کام لیجئے، اور احد کے شہداء کی زیارت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی حج پر آئے اور میری زیارت کو نہ آئے مدینہ میں تو گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو میری زیارت کے لیے آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے تو اس نے بھی مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تو چنانچہ حضرت حمزہ کی زیارت پر بڑے اہتمام کے ساتھ جائیے، اور وہاں پر دعائیں مانگیے، انشاءاللہ اس شہید مظلوم کے صدقے میں خدا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس میدان کی بھی زیارت ہے، اور اس پہاڑ کی بھی زیارت ہے جس کو احد کا پہاڑ کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد کا پہاڑ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ احد کا پہاڑ شیعہ ہے، احد کا پہاڑ جنت میں ہوگا، تو اس پہاڑ کی زیارت بھی ایک ثواب ہے۔ اگر موقع ملے تو اس پہاڑ کے پتھروں کو بھی بوسہ دیجئے، اور وہ آپ کا مومن بھائی ہے۔ تو اس کے بعد مسجد قبلتین ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، دوسری رکعت میں قبلہ کے تبدیل ہونے کا حکم آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف اپنا رخ فرمایا۔ تو چونکہ اپوزٹ دونوں سائیڈز تھیں، اس لیے جتنے بھی مصلین تھے معمومین جو پیچھے صف آرا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مڑ کر ان کی طرف آ گئے، اور وہ سارے جو تھے افراد، ان بیچاروں کی نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ تو وہی تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی ہے کہ رخ بدلنا ہے، تو ان کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ تو وہ اسی طرح حیران پریشان دیکھنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کیوں چینج کیا ہے۔ چنانچہ ان سب کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑی، اور ایک امیر المؤمنین علیہ السلام تھے جو نفس پیغمبر بھی ہیں اور جو وحی شناس بھی ہیں، مزاج شناس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المومنین کی معرفت کا یہ عالم تھا کہ آپ فوراً سمجھ گئے کہ پیغمبر کا پلٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ مقصود خدا یہ ہے کہ اب اس نماز کا اگلا حصہ جو ہے وہ کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھا جائے۔ وہی 4 رکعت نماز اگر پہلی 2 رکعت کعبے کی طرف پڑھی جاتی تو باطل تھی، اور وہی نماز کی اگلی 2 رکعتیں اگر بیت المقدس کی طرف پڑھی جائیں تو باطل ہے۔ یہ ہے حکم خدا کی اہمیت، اور یہ ہے پیغمبر اسلام کی اطاعت، جس کو امیر المومنین علیہ السلام اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اس لیے فوراً آپ نے رخ بدلا اور چلتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آ گئے، اور اس طرح علی نے اور ان کے بھائی نبی نے وہ نماز پوری ادا کی، اور باقی صحابہ کرام کو دوبارہ پڑھنی پڑی۔ وہاں بھی آپ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر
جنگ خندق کا جو میدان ہے، بڑے دکھ کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ وہاں پر مسجد علی علیہ الصلاۃ والسلام تھی، مسجد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، وہ گرا دی ہیں۔ ابھی جناب سلمان فارسی کی مسجد تھی، وہ گرا رہے تھے جب ہم عمرہ پر گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خیمہ تھا بالوں والا، تو اس جگہ پر مسجد تھی جس کا نام تھا مسجد فتح۔ معلوم نہیں ہے ابھی، وہ جب ہم عمرے پر گئے تھے تو اس کا راستہ بھی بند کر رہے تھے، اور اس کی جگہ پر ایک الگ مسجد انہوں نے تعمیر کی ہے۔ بہرحال اس میدان کی زیارت آپ کریں گے، اور وہاں پر یہ مقامات بھی تھے، اور وہیں پر جنگ احد ہوئی تھی۔ وہیں پر پیغمبر نے فرمایا تھا کہ برز الایمان کلو الی الکفر کلہ، کہ آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور جب امیر المومنین نے ضربت سے عامر بن عبدہ ود کا سر کاٹا تھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اب ساری کائنات ثقلین قیامت تک عبادتیں کرتے رہیں، مگر یا علی تیری یہ ایک ضربت جو ہے وہ ان سب کی عبادتوں سے بھاری ہوگی۔ ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات تک تمام عبادتوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے، اور میرے مولا کی عبادتوں کو نہیں، میرے مولا کی نمازوں کو نہیں، صرف ایک ضربت کو اگر ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے اور وہ ترازو اٹھایا جائے، تو ثقلین کی عبادتیں اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی، اور علی کی ضربت جو ہے وہ جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ چنانچہ وہ مقام قابل زیارت ہے، آپ نشان ہو یا نہ ہو وہاں پر جائیے اور میرے مولا کو سلام کیجئے۔ کیا حوصلہ تھا، کیا جرت تھی، 21 سال کی عمر تھی، اور ایک اتنا بڑا مشہور دنیا کا پہلوان جس نے 200 ڈاکوؤں کو ایک ساتھ ایک دفعہ مار دیا تھا، امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے ید اللہ کی طاقت سے اس ملعون کو زمین پر بچھاڑ دیا۔ تو چنانچہ یہ مدینہ منورہ کے مقامات ہیں جہاں پر آپ زیارت سے مشرف ہوں گے، اور زیادہ وقت جو ہے وہ مسجد النبی میں گزاریے یا جنت البقیع میں گزاریے۔ اب ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، خواتین کے لیے مدینہ کے اندر جنت البقیع کی زیارت کا امکان نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ ٹائم پر وہ خواتین کے لیے گیٹ کھولتے تھے، اور وہ برآمدے میں چلی جاتی تھیں اور جالیوں سے وہ قبریں دیکھ سکتی تھیں، مگر اب بہت سختی کر رہے ہیں، اور بعض اوقات تو بالکل نہیں اوپر جانے دیتے، اور کئی دفعہ عصر کے بعد جس طرف سے مرد اوپر جاتے ہیں اس کی دوسری سائڈ سے خواتین کے لیے تھوڑی دیر کے لیے گیٹ کھولتے ہیں، اور وہ جگہ اتنی محدود ہوتی ہے کہ تمام خواتین کا اوپر چڑھنا اور کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ موقع آ جائے اور اس گیٹ کو کھولیں تو چند خواتین ہی اوپر، کچھ 100 جو ہیں وہ جا سکیں گی۔ تو آپ وہاں خواتین دیکھتے رہیے، عصر کے ٹائم پر ضرور چیک کریں، اور اگر آپ کو موقع مل جائے تو تھوڑا بہت جو آپ قبروں کو دیکھ سکیں گی وہ اوپر جا کر آپ دیکھیے۔ تو ہمارے ساتھ کوئی کالریں دیکھتے ہیں، کون؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب، کہاں سے؟ انڈیا سے حیدرآباد سے سید جعفر حسین جعفری بات کر رہا ہوں۔ جی جعفر صاحب، ماشاء مولانا کو اللہ۔ میرا سلام۔ علیکم السلام، جی فرمائیے جعفر بھائی۔ جی جی شکریہ، میرے حج کے سلسلے میں انشاءاللہ میں اس سال حج جانے کے لیے ارادہ کیا ہوں انشاءاللہ۔ جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا ایک سوال تھا کہ دوران حج میں یا مکے میں یا مدینے میں نماز جماعت سے پڑھنا چاہیے یا نماز فرضہ پڑھنا چاہیے؟ جی آپ بھائی، آپ نے پروگرام لیٹ شروع کیا، ہم عرض کر چکے ہیں، میں دوبارہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے علاوہ کوئی آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ اشکال تھا میرے لیے۔ شکریہ، ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا، ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جماعت کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ فرادہ کی نیت سے جماعت کے بغیر پڑھیے، اور رکوع سجدہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کیجئے، اور اپنے وقت کی نماز جو ہے وہ الگ پڑھیے، یہ ہم پہلے بھی تفصیل سے عرض کر چکے ہیں۔ تو ابھی ہم جو ہے وہ
ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے مدینہ سے ہمیں فون کیا ہے، امیر صدیقی صاحب، تو یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جب ہمارے یہاں مکے کے بیان کریں گے تو اس میں تفصیل سے یہ عرض ہوگا، مگر مختصراً یہ عرض ہے کہ وہ افراد کہ جن کے اوپر حج واجب ہے اور وہ معذور ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ خود جاتے ہیں، ان کا عذر زیادہ نہیں ہے اور وہ خود سفر کر سکتے ہیں، تو جتنے بھی کام ہیں، وقوف، طواف، سعی، رمی، تمام کام جتنے بھی ہیں وہ جتنا وہ خود کر سکتے ہیں خود انجام دیں۔ اس کے بعد جو وہ کام خود انجام نہیں دے سکتے اس کے لیے وہ نائب مقرر کریں۔ طواف کے لیے عرض یہ ہے کہ چوتھی منزل کے اوپر حج کے دنوں میں چیئر پر آپ کو بھیجیں گے طواف کے لیے، وہ کسی صورت میں طواف جائز نہیں ہے۔ اب اس صورت میں آپ نیچے جائیں اور چاہے جتنا دور سے طواف کر سکیں۔ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ طواف کے بارے میں بتائیں گے تفصیل کے ساتھ کہ کیسے اور کہاں تک طواف آپ کر سکتے ہیں۔ تو مختصراً یہ ہے، معذور افراد کے لیے گنجائش ہے، آپ پہلے ہی فلور پر آرام آرام سے چلیے، 4 چکروں کے بعد آپ طواف میں بریک بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد سستا کر ٹھہر کر پھر کر لیں۔ تو جتنا زیادہ آپ اپنے قدموں پر چل کر خود کریں گے وہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر بجائے اس کے کہ چھت سے طواف ہو، اس کی بجائے پھر آپ کسی کو نائب مقرر کریں اور طواف وہ کرے اور پھر نماز آپ خود پڑھیں۔ تو چنانچہ آپ حرم میں موجود ہوں اور جب طواف ختم ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز جو ہے طواف کی وہ خود پڑھیں، اور اگر یہ بھی آپ نہ پڑھ سکیں رش کی وجہ سے تو پھر جس نے طواف آپ کی نیابت میں کیا ہے وہی آپ کی نماز بھی پڑھے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ میں بریڈ فورٹ سے شاہدہ بات کر رہی ہوں۔ میں اپنی بیماری کی وجہ سے کچھ روحانی علاج کوئی بتا دے پڑھنے کے لیے پلیز۔ جی بہت شکریہ بہن، یہ حج کا پروگرام ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت نصیب کرے اور حج پر آپ کو لے جائے تو تمام بیماریوں کا علاج آپ کا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے حج نہیں کیا ہوا تو حج پر جائیے اور خدا رسول کی خوشنودی کو بھی حاصل کیجئے، اور سب سے بہترین استغفار ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یہ جس نیت سے بھی آپ پڑھیں گے وہی کام انشاءاللہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ تو آپ اگر بیمار ہیں تو بیماری کے لیے استغفار پڑھیے، اگر رزق چاہیے تو استغفار پڑھیے، اگر اولاد چاہیے تو استغفار پڑھیے۔ تو استغفار ایک بہترین عمل ہے جس سے آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، خدا کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ تو جو افراد معذور ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جتنا کام وہ خود انجام دے سکتے ہیں وہ انہیں خود انجام دینا ہے، اور جہاں عذر آ جائے وہ پھر اگر تو مثلاً آپ کو فرسٹ فلور پہ چیئر پر اجازت ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ فرسٹ فلور پر نہیں اجازت مل رہی تو پھر تیسرے اور چوتھے فلور کا طواف نہیں ہے، پھر پیسے برباد نہ کیجیے خواہ مخواہ، تو پھر وہی پیسے کسی کو دے دیں، وہ آپ کی نیابت میں طواف کر لے۔ پھر جیسے صحیح ہے تو صحیح میں بھی آپ اگر نہیں پہلے فلور پر آپ کو چکر نہیں لگانے دیتے تو پھر کوئی اور آپ کی جگہ پر صحیح کرے، لیکن صحیح میں پہلے فلور میں حج میں بھی اجازت مل جاتی ہے، تو چنانچہ وہ خود کریں چاہے چیئر پر کریں، اور پھر تقصیر بھی خود کرنی ہے۔ تو چنانچہ میں نے پہلے پروگراموں بھی عرض کیا تھا کہ وہ افراد جو معذور ہیں وہ کسی کی نیابت میں حج نہ کریں، اس لیے کہ نیابت در نیابت نہیں ہو سکتی،
یعنی آپ کے نے کسی کے حج کی نیابت لی ہوئی ہے اور وہاں آپ طواف نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی اور کو نیابت دیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو چنانچہ معذور افراد جو ہیں یا ویسے معذور ہیں، مثلا نماز صحیح نہیں ہے، وضو صحیح نہیں ہے، تو ایسے افراد کو نیابت کا حج نہیں کرنا چاہیے۔ اب پاکستان سے ہمارے ذوالفقار بھائی نے وضو کے طریقے کے بارے میں بھی ہم سے استفسار کیا ہے کہ یہ مولانا یہ بتائے وضو کا طریقہ کیا ہے۔ تو ابھی عرض یہ ہے کہ یہ پروگرام تو خیر بہرحال وضو کے لیے آپ خدمت میں عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو 3 دھونوں کا نام ہے، یعنی 3 جگہوں کا دھونا وضو ہے اور 2 جگہوں کا مسح وضو ہے، لیڈیز ہوں یا جینٹس دونوں کا وضو ایک ہی ہے۔ صرف احتیاط یہ ہے کہ خواتین جب وضو کر رہی ہیں تو ان کے جو بازو ہیں یہ کلائی تک جو ہے پردہ واجب ہے، تو اس لیے اگر پبلک میں وضو کر رہی ہیں تو پردے کے اندر اور چادر کے اندر اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گی اور باہر کی طرف پانی نہیں ڈالنا، لیڈیز نے اندر کی طرف سے پانی ڈالنا ہے اور مرد حضرات جو ہیں وہ کونی سے پانی ڈالیں گے۔ تو یہ فرق ہے، اس کے علاوہ وضو ایک جیسا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ وضو کے مقامات آپ کے پاک ہونے چاہیے، یعنی چہرہ آپ کا جو ہے اس پر کوئی نجاست نہ ہو، کونیوں تک آپ کے بازوؤں پر نجاست نہ ہو، سر کا کچھ حصہ جس پر آپ نے مسح کرنا ہے اس پر نجاست نہ ہو، اور پاؤں کا ظاہری حصہ جو اس پر مسح کرنا ہے اس پر بھی نجاست نہ ہو۔ ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سید۔ وعلیکم السلام۔ I have a question, if you're okay if I ask that in English. All right, yes, go ahead. But you can respond in Urdu because my Urdu is not very good. All right, what's your name, brother? My name is Abbas from London. All right. I have some savings in the bank account which basically is enough for me to go for Hajj. And currently I'm jobless right now. I haven't got a job and I've been looking for the last at least month or so. I've got enough to keep my family going for at least 3 months in terms of, pay rental and expenses. And, I have enough to go for Hajj in 3 months of, expenses. Of our family, yes. Is it okay for me to do Hajj, or would you advise not to go for Hajj? Is it becoming wajib on me right now? Because I'm not really sure whether I'll be able to secure a job in the next few months. I've been looking for a long time, given the economic situation. What would your advice be? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yes, brother, even you don't have job at the moment, but in this country, even jobless can survive. So Hajj is wajib on you, and you got enough money to spend on Hajj, and for your family you got funds for 3 months. So Hajj is wajib on you. You have to go on Hajj, and when you come back, inshallah, Allah will help you and you will find a job, and Hajj is wajib and you have to go. تو یہ ہمارے بردر ہیں عباس، لندن سے انہوں نے فون کیا جس میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس جاب نہیں ہے اور مگر پیسے ہیں جن سے میں حج پر جا سکتا ہوں، اور 3 مہینے کے لیے مجھے میری فیملی کا خرچ بھی ہے، تو اس صورت میں کیا مجھ پر حج واجب ہے یا نہیں؟ تو حج کا وجوب آپ پر ہے، اور اگلے مہینوں کا خدا محافظ ہے اور خدا نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ حج کے دوران اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج کر کے آ سکتا ہے اور اس کی غیبت میں جتنا عرصہ وہ سفر میں ہے اس کی فیملی کے لیے خرچہ موجود ہے، تو اس پر یقیناً حج واجب ہے، وہ حج پر جائے اور واپس آ کر پھر اپنے روزگار کی تلاش کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا وضو کے سلسلے میں کہ 3 جگہوں کا دھونا، اور ان تینوں جگہوں کو پہلے آپ چیک کر لیجئے کہ وہ پاک ہیں، یعنی ان پر کوئی نجاست بھی نہیں ہے،
اور کوئی آئل اور کریم بھی اس قدر زیادہ ان حصوں پر نہیں لگی ہوئی کہ جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہو۔ اور اسی طرح مسح جو ہے یہ سر کے پورے آدھے سامنے والے حصے کا مسح ہے، تو اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ایسا پاک اور تیل اور آئل اور کریم سے خالی ہو کہ جس پر آپ کم از کم ایک انگلی کا مسح کر سکیں، اور اسی طرح پاؤں کا ظاہری حصہ، تو یہ اگر پاک نہیں ہے یا ان کے اوپر آئل اور کریم ہے تو پہلے اس کو پاک کیجئے اور دور کیجئے، اس کے بعد آپ کا وضو سٹارٹ ہوگا۔ تو پہلے ہاتھ کو دھوئیے، مستحب ہے، پھر 3 کلیاں کیجئے، یہ بھی مستحب ہے، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں گے، یہ بھی مستحب ہے، اور اب وضو آپ کا سٹارٹ ہوگا۔ تو اچھی طرح ایک چلو پانی کا آپ بھر لیں اور وضو کا سٹارٹ ہوگا چہرے پر پانی ڈالنے سے۔ تو یہ جو ماتھا ہے یہاں پر آپ نے پانی ڈالنا ہے، اور اتنا پانی کم از کم ہو کہ پانی خود اٹ سیلف جو ہے وہ نیچے بہے، اور باقی جو ہے آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے سر کے اپنے چہرے پر تمام جو ہے وہ پانی پہنچا سکے، معاف کیجئے۔ تو ایک دفعہ واجب ہے اور دوسری دفعہ مستحب ہے، اور اس میں نیت کرنی ہے۔ جب ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس وقت وضو کی نیت نہیں ہے، جب آپ ناک میں یا منہ میں پانی ڈال رہے ہیں اس وقت بھی وضو کی نیت نہیں ہے۔ وضو کی نیت کا سٹارٹ ہے جب آپ چہرے پر پانی ڈالیں گے، تو اس وقت وضو سٹارٹ ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ چہرہ اچھی طرح آپ دھو لیں۔ تو ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پھر حاضر ہوتے ہیں آپ خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں مناسک حج کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ کے اعمال جو ہیں اور مدینہ کی زیارات جو ہیں وہ الحمدللہ آج تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ مدینہ کا جو قیام ہے وہ زیارت کی حد تک ہے، یہ حج کا جز نہیں ہے۔ حج جو ہے وہ اصل میں جب آپ مکے کی طرف روانہ ہوں گے تو حج آپ کا شروع ہوگا۔ تو پچھلے جو ایک سوال ہمارا چل رہا تھا جس میں وضو کے بارے میں ہمارے ایک بھائی نے پاکستان سے پوچھا تھا، تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وضو پانی جو ہے وہ چہرے پر جب آپ ڈالیں گے تو وضو سٹارٹ ہوگا۔ تو پانی کو ایک دفعہ ڈالیں اور اچھی طرح یہ درمیان والی انگلی اور یہ انگوٹھا جو ہے جتنی جگہ کو گھیر لے اتنا چوڑائی میں اور لمبائی میں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں تک یہ چہرے کا دھونا جو ہے وہ وضو میں واجب ہے۔ تو ایک دفعہ واجب ہے، دوسری دفعہ مستحب ہے، اور تیسری دفعہ پانی ڈالنا حرام ہے۔ اسی طرح جب آپ اس کے بعد جب چہرے پر پانی ڈال لیں گے پھر رائٹ سائڈ کو دھوئیں گے لیفٹ ہاتھ میں پانی لے کر، تو مرد حضرات جو ہے وہ باہر ڈالیں گے اور خواتین جو ہے وہ اندر سے پانی ڈالیں گی۔ ہاتھ ایسے لٹکا ہوا ہونا چاہیے تاکہ پانی کا فلو خود نیچے آ جائے۔ تو جہاں تک پانی نہ پہنچے پھر آپ اپنے اس ہاتھ کی مدد سے باقی جگہوں پر پہنچا دیجئے۔ ایک دفعہ واجب ہے، دوسری دفعہ مستحب ہے۔ تو رائٹ ہاتھ کے بعد پھر لیفٹ پر آپ آ جائیں گے، بائیں پر۔ تو یہ دفعہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹرنز کتنی ٹائمز آپ نے پانی ڈالنا ہے، اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے
کہ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دفعہ پانی ڈال کر اس کو ایک ٹائم سمجھتے ہیں. اگر آپ ایک ہی دفعہ چلو بھر کے چہرے پر یا ہاتھوں پر ڈالتے ہیں اور اس کو آپ یہ سمجھتے کہ ایک ہی دفعہ ہو گیا اور دوبارہ جب آپ پانی لیتے ہیں تو اس کو آپ دوسری دفعہ سمجھتے ہیں تو وہ پھر تیسری حرام ہو جائے گی. لیکن اگر آپ پانی چلو سے ڈال رہے ہیں ایسے اور پھر جب آپ ہاتھ پھیریں گے تو وہ ایک دفعہ شمار ہوگی. تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ آپ کا وضو ہے. تو چہرے کو اچھی طرح دھو لیں, پھر دائیں ہاتھ کو کونیوں سے شروع کر کے انگلیوں تک لے آئیے, اور یہ جو حصہ ہے کونی کا یہ عموماً خشک رہ جاتا ہے, یہاں پہ سلوٹوں کی طرح سکن ہوتی ہے, تو اس کو ہاتھ کا پیالہ بنا کر اچھی طرح ایسے آپ اس کو اگر رگڑیں گے تو وہ پانی جو ہے وہ سارے سلوٹوں میں بھی چلا جائے گا. اس کے بعد دائیں ہاتھ سے آپ سر کا مسح کریں گے, اور سر کا مسح جو ہے وہ اوپر سے نیچے, اور اگر آپ کے درمیان میں مانگ ہے تو یا کسی جگہ پر بھی بال ہٹے ہوئے ہیں تو سکن پر, اور اگر بال ہیں تو بالوں پر مسح ہوگا. صرف یہ نہیں ہے کہ بال مثلاً یہاں کے اگر یہاں ہوں تو ان پر مسح نہیں ہوگا, لیکن جس جگہ پر آپ مسح کر رہے ہیں اس جگہ کے ہی اگر بال ہیں تو ان کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے, سکن تک پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات لوگ ایسے کرتے رہتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. تو ہاتھ اوپر سے نیچے آئے گا تمام کاموں میں. وضو میں بھی ہاتھ اوپر سے نیچے آ کر چھوڑ دیں گے, ہاتھ پر بھی ہاتھ اوپر سے آ کر نیچے چھوڑ دیں گے, پھر اوپر سے اٹھا کر لائیں گے. مسح میں بھی ہاتھ اوپر سے نیچے آئے گا, اور سر کا مسح کرنے کے بعد پھر رائٹ سائڈ جو ہے پاؤں وہ, اور پھر لیفٹ سائڈ. تو پہلے رائٹ ہینڈ سے رائٹ سائڈ, لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ سائڈ. اور بازو لیفٹ دھونے کے بعد پھر اور کوئی پانی نہیں لینا. مثلاً آپ نے ہاتھ میں پانی لیا ہے اور اس کو آپ اپنے لیفٹ ہینڈ پر ڈال رہے ہیں, اور نل کھلا ہوا ہے اور نل کے اوپر بھی کچھ پانی لگا ہوا ہے, تو اب مسح سے پہلے آپ نل بند نہ کریں, کیونکہ وہ پانی جو نل کے اوپر ہے وہ آپ کے ہاتھ سے لگ جائے گا اور اس سے آپ کا مسح نہیں ہوگا. تو مسح کس سے ہوگا؟ جو لیفٹ سائڈ کے ہاتھ کو دھوتے ہوئے جو پانی آپ نے یوز کیا ہے صرف اسی سے مسح ہوگا. وہ جو تری ہے وہ لیفٹ سائڈ پر بھی موجود ہے ہاتھ پر, اور رائٹ پر بھی موجود ہے, تو اس سے ہی مسح ہوگا. آپ کوئی اور پانی نہیں لے سکتے. تو چنانچہ احتیاط کیجئے. ہاں اگر پانی کم ہو جائے, ڈرائی ہو جائے, تو پھر آپ جو ہے ریش, اگر مرد حضرات ہیں تو ریش سے پانی لیں گے, تو یا پھر یہ جو پلکیں ہیں یہاں سے, تو چہرے کا پانی جو ہے اس سے مسح نہیں ہو سکتا. تو چنانچہ یہ وضو ہے, نہایت مختصر ہے. بہرحال لوگ توجہ نہیں کرتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے. تو حالانکہ یہ بہت ضروری ہے, صحیح طریقے سے وضو کرنا, صحیح طریقے سے غسل کرنا. جب تک طہارت نہیں ہے کوئی عبادت نہیں ہے, تو اس لیے اس میں جھجک بھی نہیں ہونی چاہیے. پچھلے بھی کئی سالوں سے ہم جو پروگرام کر رہے ہیں تو ہم اس میں وضو کا طریقہ بتاتے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ دھیان سے باتیں سنا کریں, اور اپنے بچوں کو بھی یہ سارے طریقے جو ہیں وہ صحیح طور پر آپ سمجھایا کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدینہ جو ہے وہ حج کی روح ہے, حج کی جان ہے, اس کے بغیر حج قبول نہیں ہے, مگر وہ حج کا رکن نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ کسی شخص کو حج جو ہے گیا ہے اور مدینہ نہیں جا سکا کسی وجہ سے, کوئی ایسی مجبوری بن گئی کہ وہ مکے سے ہی پلٹ آیا, تو اس کا حج ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. Alaikum salam, Maulana. Can I ask you a question on wudu? Yes, please go ahead. What name, please? My name is Ali from London. All right. Maulana, when you showed the wudu, is it possible to show the wudu from, example, when you put your hand, water on your hand, Yes.
how far can you take your hand before you complete it? Is it possible to show it? Some people say that you take it from your elbow down and you stop where your hand starts, and the last time you take it all the way down. Is that right? Yes, it is all right. Oh, that's okay, yeah? Yes, all right. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you for calling. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مجبوراً کسی شخص کو مثلا کوئی بیمار ہو گیا ہے، مدینہ نہیں جا سکا، کسی کے کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی ہے، اسے حج کے بعد پلٹنا پڑا اور وہ مدینہ نہیں جا سکا، اختیاراً تو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر اضطراراً آپ نے حج تو کر لیا مگر آپ مدینہ نہیں جا سکے تو آپ کا حج ٹھیک ہے، حج آپ کا قبول ہے۔ تو مدینہ کی زیارات کے بعد جتنا ٹائم آپ وہاں رہیں، عبادت میں مصروف رہیں، دعاؤں میں مصروف رہیں، اپنے مرحومین کو یاد کریں، اور اس کے بعد جب آپ مکہ کی طرف بڑھیں گے تو اب آپ کے حج کا سٹارٹ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہوٹل سے غسل کر لیں، غسل احرام۔ خواتین جو ہیں وہ اپنے زیور اتار دیں، مرد حضرات جو ہیں وہ بھی اگر ان کے ہاتھ میں ایسی چینز ہیں یا انگوٹھیاں جو شو آف کے لیے ہیں تو وہ اتار دیں، اور کسی قسم کا کوئی آئل جو ہے وہ بدن پر یا سر پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون بہن، کہاں سے؟ میں یاسو حیدر بات کر رہی ہوں لنڈن سے۔ جی فرمائیے بہن، کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں حج پہ جا رہی ہوں اور میں اپنے مرحوم والد کے لیے کرنا چاہتی ہوں حج، تو میں بس نیت کر لوں یا اس کا کوئی پراپر طریقہ ہے؟ جی بس آپ، اور کوئی سوال ہے؟ نہیں، بس یہی پوچھنا۔ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ جی زہرا بہن لندن سے جو سوال کیا، اپنے والد کے حج کے لیے جا رہی ہیں، تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے جی کہ حج پر جانے والے جو افراد ہیں جو کسی کی نیابت میں حج پر جا رہے ہیں، ان کا یقینی طور پر اپنا حج ٹھیک ہونا چاہیے، فزیکلی فٹ ہوں، ان کی نماز ٹھیک ہو، ان کا وضو اور غسل ٹھیک ہو، اور وہ تمام اعمال حج انجام دینے کے قابل بھی ہوں اور انہیں پتہ بھی ہو۔ تو اگر آپ بالکل اس لحاظ سے ٹھیک ہیں تو آپ کو مبارک ہو آپ کا سفر، آپ ضرور جائیے، اور ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفصیل سے نیابت والے حج کے بارے میں بھی عرض کریں گے۔ تو آپ جو ہے یہاں سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پتہ ہے آپ کو کہ آپ اپنے والد کے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ جب مدینہ جائیں تو ایک زیارت جو ہے وہ مکمل، جو بھی افراد کسی کی نیابت میں حج کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مکمل زیارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ائمہ بقی علیہم الصلاۃ والسلام کی، جس کی طرف سے وہ حج پر آئے ہیں، اس کی نیت سے کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ گھر سے غسل کر کے اسی کی نیت کا غسل کریں گے کہ میں فلاں کی نیابت میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اور پھر وہاں جا کر تمام اعمال زیارت جو ہے اس میں نیت یہ کریں گے کہ میں فلاں کی طرف سے زیارت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور پھر جو ہے 12 رکعت نماز زیارت وہ بھی ان کی طرف سے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے حج کے اعمال ہیں ان میں آپ کو نیت کرنی ہے۔ جب بھی آپ احرام باندھیں گے تو نیت کریں گے کہ میں احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں فلاں کی طرف سے عمرہ تمتع کے لیے۔ تو اس میں حجۃ الاسلام نہیں کہیں گے آپ۔ جن کا اپنا پہلا حج ہے ان کی نیت یہ ہوگی احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں عمرہ تمتع حجۃ الاسلام کے لیے۔ لیکن جو کسی کا حج کر رہے ہیں چاہے اس کا حج واجب ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ حجۃ الاسلام نہیں کہیں گے، عمرہ تمتع قربتاً الی اللہ، واجب بھی نہیں کہیں گے کیونکہ ان پر تو واجب نہیں ہے۔ تو چنانچہ نیت کیا ہوگی؟ احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں عمرہ تمتع کا فلاں کی طرف سے قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد جب آپ آئیں گے مکے اور طواف شروع کریں گے
طواف کرتا ہوں یا کرتی ہوں خانہ کعبہ کا عمرہ تمتع کے لیے فلاں کی طرف سے. اس کے بعد نماز ہے 2 رکعت طواف، اس پر بھی نیت کریں گے اسی طرح. اس کے بعد سعی ہے، اس پر بھی ایسے ہی نیت کریں گے. اس کے بعد تقصیر پر نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تقصیر پر یہی نیت کریں گے کہ میں تقصیر کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ. اس کے بعد پھر آپ احرام باندھیں گے حج تمتع کا 8 ذی الحج کو. اس پر بھی نیت کریں گے کہ احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں حج تمتع کے لیے فلاں کی طرف سے قربتاً الی اللہ. اور پھر آپ آ جائیں گے عرفات، اور جب ظہر کو نیت کا ٹائم ہوگا عرفات 9 ذی الحج کو، تو آپ نیت کریں گے کہ وقوف کرتا ہوں یا کرتی ہوں فلاں کی طرف سے عرفات میں حج تمتع کے لیے قربتاً الی اللہ. اور یہ نیت باقی رہنی چاہیے غروب آفتاب تک. اس کے بعد اسی طرح مزدلفہ کی نیت، اور پھر منا میں ہر رات کو نیت کرنی ہوگی کہ وقوف کرتا ہوں یا کرتی ہوں منا میں حج تمتع کے لیے فلاں کی طرف سے قربتاً الی اللہ. تو یہ صرف نیابت والوں کے لیے میں عرض نہیں کر رہا. جن کا اپنا حج ہے وہ اپنی طرف سے کریں گے، اور جن کی نیابت ہے وہ نیابت کی طرف سے کریں گے. اور پھر رمی کرتے ہوئے بھی یہی نیت کرنی ہے کہ شیطان کو پتھر مار رہا ہوں یا مار رہی ہوں فلاں کی طرف سے حج تمتع کے لیے قربتاً الی اللہ. قربانی میں بھی اسی کا نام لینا ہے جس کا حج ہے. اس کے بعد پھر حج کے جو باقی اعمال ہوں گے، عید کے بعد طواف، سعی اور پھر طواف النساء، تو اس میں آپ نے سارا انہی کی طرف سے ہی نیت کرنی ہے. اور پھر جو ہے آپ کا اگر اپنا حج نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد پھر اب آپ اپنی طرف سے ایک عمرہ مفردہ کریں جس میں آپ کسی کو شریک نہ کریں. اگرچہ عمرے میں اور طواف میں آپ ہزارہا لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں اور خدا سب کو ثواب دے گا، تو لیکن اس صورت میں آپ نے جو حج کسی کے لیے کیا ہے تو ایک عمرہ مفردہ تنہا اپنی نیت سے تاکید ہے کہ آپ چونکہ خدا کے گھر میں گئے ہیں تو ضرور ایک عمرہ مفردہ آپ اپنا بھی کیجئے. تو چنانچہ یہ ہماری بہن جو ہے ان کے سوال کا جواب ہو گیا. اور اب ہم انشاءاللہ جو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا اس میں ہم آپ کو احرام بندھوائیں گے، اور اس کی نیت اور سارا کچھ کرنے کے بعد پھر ورود مکہ، اور پھر طواف کے اعمال، پھر سعی کے، نماز، اور پھر جو ہے وہ قیام مکہ کے حالات. اور پھر ہمارے یہ 2 ہی پروگرام ہمارے رہ گئے ہمارے گروپ کے. ہم انشاءاللہ 10 اکتوبر کو جا رہے ہیں، تو یہ 2 انشاءاللہ پروگرام آپ خدمت میں جانے سے پہلے ہوں گے. اور آخری پروگرام میں وقوف منا و عرفات، قربانی، شیطان کو پتھر مارنا، اور طواف حج اور زیارت وغیرہ، یہ سارے آپ کی خدمت تک تفصیل سے بیان ہوں گے. تو مجھے امید ہے کہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ اسی ٹائم پر ہوا کرے گا، منڈے کو 3 سے 5 بجے، اور پھر یہ ریپیٹ بھی کریں گے. تو جو حضرات جانے والے ہیں ان کے لیے مفید ہے، اس پروگرام کو آپ دیکھا کیجئے. اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور فون کر کے اس میں آپ معلومات حاصل کیجئے. آپ کی کال سے کئی اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب کال کریں تو ٹیلی فون سے سنیں اور پھر موضوع کے مطابق سوال کریں تاکہ وہ پروگرام جو ہے اس کا صحیح فائدہ ہم لوگ اٹھا سکیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ اب مکمل تیاریوں میں ہوں گے اور بہت قریب ہے کہ آپ اس سفر مقدس پر روانہ ہوں گے. جہاں بھی جائیں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، دعاؤں میں کنجوسی نہ کیجیے. جتنے زیادہ لوگوں کا آپ نام لیں گے اتنے زیادہ لوگوں کو پروردگار عالم ثواب دے گا. اور سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے والدین کو دعاؤں میں نہ بھولیے، اگر وہ زندہ ہیں تب بھی، اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو پھر تو وہ زیادہ جو ہے وہ محتاج دعا ہیں. تو تمام عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. پروردگار عالم یہ خدمت جو ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
اور اس کا ثواب جو ہے وہ تمام مرحومین کی روحوں کو، بالخصوص میرے والدین اور میرے مرحومین جو ہیں ان کی روحوں کو خدا اس کا ثواب عطا فرمائے، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ ہم حضرت کی جانثاروں میں شامل ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔